إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، قربانی کا موقع صرف عید الاضحیٰ کا نہیں، اللہ والوں نے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے ہر موقع پہ ایسی قربانیاں پیش کی. انسان پڑھتا رہ جاتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے. کتنی خوبصورت زندگی گزارنے والے اللہ کے اتنے محبوب بھی ہیں. قربانی بھی اللہ کی راہ میں پیش کی، کمال کر دیا. ایک کا تو تذکرہ گزشتہ ملاقات میں سنا، ایسی ہی ایک قربانی گزرنے والے دن بھی یہی تھے. قربانی اللہ ذوالجلال نے قبول فرمائی کیونکہ یہ ہستی ہی ایسی تھی، شخصیت ہی ایسی تھی جو اللہ سے دعا کیا کرتی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک. یا اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا، اور میرے مالک موت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں موت دینا. پھر تاریخ نے دیکھا میرا رب ایسے دعا قبول فرماتا ہے، موت بھی شہادت کی ہوتی ہے، جگہ بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا شہر مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے. زندگی خوبصورت گزاری ہو، پھر میرا اللہ دعائیں ایسے ہی سنا کرتا ہے. زبان سے نکلنے والے جملے اللہ ذوالجلال کو پھر کبھی کبھی اتنے ہی محبوب ہوا کرتے ہیں. کیا کمال کی شخصیت تھی. لیکن ہمارا سننے سنانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، الہ العالمین ہم ان ہستیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان ہستیوں کی عظمت کو ماننے اور پہچاننے والے ہیں. اور جیسی میرے مالک پہچان ہونی چاہیے
یا اللہ ہمیں ویسی توفیق نصیب فرما ہمارے دن اور رات سے پہچان نظر آئے۔ یہ ان مبارک ہستیوں کو پہچاننے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، جن کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی کلام بیان کرتی ہے، بیان ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کی عظمت میں بیان ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی شخصیت جس کو ماننے کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ زبان سے ایک مرتبہ ہاں بول دے، اشارہ کرے میرا رب پہاڑوں کو بھی سونا بنا دے، اللہ کے نبی کی عظمت میں میں اور آپ بولیں تو کیا بولیں؟ ان کی عظمتیں تو میری اور آپ کی سوچ کی پرواز سے بھی اونچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، سنن ابن ماجہ 105 نمبر روایت، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ رب کے نبی نے مانگا تھا، عمر بن خطاب کو مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، واقعہ آپ سنتے سناتے، اور پھر اللہ کے دین کے ساتھ ایسے جڑے، دن اور رات اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی میں ایسے گزارے، نبوت والی زبان نے اعلان فرمایا، مستدرک میں 495 نمبر روایت، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے نا، آخری نبی بن کے آئے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اگر نبوت آگے چلتی، پوری کی پوری امت محمدیہ میں سے اگر کسی کا انتخاب ہوتا، نبوت کے لیے میرا اللہ انتخاب فرماتا، عمر کا انتخاب فرماتا۔ ایک بات یہاں سمجھنے والی، اسلام سے پہلے یہی عمر تھے جو گھر سے نکلے تھے، یہ لا الہ الا اللہ کی آواز آج میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ اس سے پہلے کیسی زندگی ہوگی؟ لیکن جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، زندگی ایسی خوبصورت گزاری ہے، صحابہ کرام کی عظمت میں اترنے والی ایک ایک آیت تو ان کی عظمت کو شامل ہے، متعدد ایسے مواقع ہیں عمر بولتا زمین پہ ہے، میرا اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ پھر لوٹیے، جو بات میں اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور دعا کیجیے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں الہ العالمین اس فکر کو تازہ فرما دے۔ جان لینے کے لیے نکل رہے تھے، زندگی کیسی ہوگی، دن رات کیسے ہوگے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھے، اطاعت کا وہ رنگ دکھایا ہے کہ دنیا مثالیں دیتی رہ جاتی ہے۔ آج اس ملاقات میں اپنی جگہ ارادہ کروں، آپ اپنی جگہ ارادہ فرمائیں۔ گزر گئی ہے زندگی، کیا دیکھنا ہے اور زندگی میں؟ بچپن بھی گزر گیا، لڑکپن بھی گزر گیا، اور جوانی بھی۔ اب زندگی کی شام ہونے پر پھر بھی سوچ نہیں آتی۔ عمر کی سیرت میں چلنے والے، ان کی عظمت کو ماننے والے، ابھی اگر ارادہ ہو جائے، پہلی زندگی تو جیسی بھی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اطاعت اور بندگی والی جو زندگی دکھلائی ہے، لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد دکھلائی ہے، دنیا مثالیں دیتی رہ جاتی ہے۔ میری اب بقیہ زندگی مانگوں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے توفیق مانگوں گا، اقرار کروں گا۔ اقرار میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، یا اللہ توبہ بھی میں ہی کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں
وعدے کو بار بار توڑتا بھی نہیں ہوں. لیکن میرے والد اقرار یہ ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، وحدہ لا شریک تو ہے. تو راہیں ایسی آسان فرما دے. ہم ان کی سیرت کو ماننے والے ہیں، ان کی سیرت کو ہم تازہ کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی یا اللہ ایسے ہی گناہوں سے باز آ جائے. کیا انداز تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ جانتے ہیں شراب کی حرمت جب اللہ ذو جلال نے نازل فرمائی، پہلا حکم تھا ذہن بنایا. اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. دوسرا حکم دیا، لوگوں نماز کے وقت شراب پی کے نہیں آنا، پاک صاف ہو کے آنا. تیسرا حکم اللہ ذو الجلال نے نازل فرمایا، اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ ذو الجلال نے شراب کو حرام کر دیا ہے. جہاں پہ یہ الفاظ تھے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میرا اللہ فرماتا ہے فاجتنبوا لعلکم تفلحون. کیا ہونا چاہتے ہو؟ بازر. اور اگلی آیت کے اختتام پہ الفاظ تھے فہل انتم منتہون. باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یہ آیت کا سننا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں. انداز کیسا ہوگا؟ رونے کا، گڑ گڑانے کا. انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا. یا اللہ ہم باز آ گئے. اللہ فرماتا ہے باز آتے ہو کہ نہیں؟ انتہینا یا ربنا. اللہ ہم رو گئے. اللہ کا حکم آ جائے. اللہ کو ماننے والے کیسے ہیں کہ اپنی منمانی کرتے پھرے. کتنا ہی اچھا ہو میں اور آپ اپنے رب سے درخواست گزار ہو جائے الہ العالمین. اگرچہ بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، اگرچہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اگرچہ الفاظ کا چناؤ اتنا معیاری نہیں ہے کہ اللہ تیری شان کے مطابق بولے، تیرے مقام کے مطابق بولے. یا اللہ، یا اللہ، ہم اس منمانی سے رکنا چاہتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، تیرا ہونا چاہتے ہیں. ان راہوں کو آسان فرما، ہم تیرے ہو جائیں. ہم ان محبوب شخصیات کا تذکرہ سنتے، کلام ربانی کی صورت میں ان کی عظمت کو پہچانتے اور دعا کرتے ہیں الہ العالمین جیسے ان کی زندگیاں یا اللہ تیری اطاعت اور بندگی کی عملی ایک کیفیت تھی. یا اللہ ہمیں بھی وہ کیفیت عطا فرما، ہمارے دن اور رات میں نظر آئے الہ العالمین. تیری اطاعت اور بندگی کا انداز نظر آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ بولے، مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعاتیں پڑھنی چاہیے. مشورہ زمین پہ تھا. میرا اللہ قرآن نازل فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. طواف کرنے والے خوش نصیب جو جاتے ہیں الہ العالمین، جو جانے کا ارادہ کرتے ہیں بار بار ہر ایک کے حصے میں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. پڑھتے ہیں نا رکعتیں، یہ یاد ہے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان لفظوں کو پڑھتے ہوئے.
ان رکعتوں کو ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردے کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، برے ذہن کے بھی آتے ہیں، ازواج مطہرات کا ایک مقام ہے، میرے دل کرتا ہے یا رسول اللہ کہ ان کا پردہ ہونا چاہیے، لوگوں کا کیا پتہ ہوتا ہے۔ یہاں مشورہ زمین پہ تھا، اللہ ذوالجلال قرآن مجید کا نزول فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ پردے کا حکم اللہ ذوالجلال نازل فرمایا۔ غزوہ بدر میں قیدی ہوئے، آپ مشورہ فرما رہے تھے، کہیں سے کوئی مشورہ آیا، کہیں سے کوئی مشورہ آیا، وہ مشورہ جو زمین پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا، میرے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، قرآن مجید آج بھی ان کی عظمت کو اس انداز سے تازہ رکھتا ہے، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ الہ العالمین ہر ایک کو پریشانیوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، الجھنوں سے بچائے۔ دنیا نام ہی الجھنوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے، بہت ساری پریشانیاں جو گھر سے باہر ہوتی ہیں، انسان ان کو فیس کرتا ہے، کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن عموماً باہر کی پریشانیاں انسان کو توڑتی نہیں ہیں، پریشانیاں اس وقت توڑتی ہیں جب پریشانیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں، اور گھر میں بھی سب سے زیادہ اس وقت انسان ٹوٹتا ہے جب بات آتی ہے اپنی گھر والی پہ آتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تہمت لگی تھی، زبانیں بے لگام ہوئی تھی، آپ پریشان ہوئے تھے، امی عائشہ نے اجازت مانگی تھی ماں باپ کے گھر جانے کی، پہلے تو یوں اجازتیں نہیں ملتی تھی، لیکن چونکہ دل میں ناراضی کا سامان تھا کہ جاؤ، کتنا لمبا عرصہ ہوا، وحی کا نزول بھی نہیں ہوا، آپ پریشانی میں، اور کیفیت کیا ہوگی جب صحابہ کرام سے اللہ کے نبی پوچھتے ہوں گے، بتاؤ یار کیا کروں کیا کروں۔ لوگ جن کی زبانیں اتنی لمبی ہو، منافقوں کو تو موقع چاہیے تھا، ایسی پریشانی اور کیفیت میں وہ جملے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پہ بولے تھے، اللہ نے وہی جملے قرآن بنا کے نازل فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ابو بکر تھے، امی عائشہ کی والدہ تھی، سیدہ عائشہ تھی، کیا دل میں کتنا درد ہوگا، اس کو لفظوں میں کیسے میں بول دوں، جب آپ نے فرمایا ہوگا عائشہ اگر غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔
میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، ہوتا ہی ہے دماغ میں۔ کس درد کے ساتھ بیٹیاں جب دیکھتی ہیں اپنے ماں باپ کی جانب سوالیہ نظروں سے، اپنے والد ابو بکر کی جانب دیکھا، ماں باپ کو تو بیٹیوں کی خبر ہوتی ہے۔ بابا جواب دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ادری میں اقول لرسول اللہ، بیٹا ایک جانب اللہ کے نبی ہیں، میں انہیں بولوں تو کیا بولوں؟ ماں کی جانب دیکھا، ماں آپ بولیے۔ بیٹیوں کی خبر والدہ کو تو ہوتی ہے، والدہ بھی بولتی ہے ایک جانب اللہ کے نبی ہے، واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، میں ان کو کیا بولوں؟ فصبر جمیل۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہی جملے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے، اتنے میں وحی کا نزول ہوا، 18 آیتیں اللہ ذوالجلال نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں نازل فرمائی، اور ان میں وہ جملے بھی شامل فرمائے جو زمین پہ بولنے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بولنے تھے۔ الہ العالمین، اتنی عظمت والے اللہ، ہم ان کی عظمت کو مانتے ہیں جن جن اداؤں کی وجہ سے ان کو وہ عظمتیں ملی۔ الہ العالمین، ان اداؤں کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ کہا عائشہ اللہ نے تیری پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا، ماں خوش ہوتی ہے، اٹھو اپنے خامد کا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا نہیں، میں خامد کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، سب سے پہلے میں اس کا شکریہ ادا کروں گی، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے جو کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں کیا کرتا، جن کا اللہ کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق ہوا کرتا ہے نا، میرا اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں کیا کرتا۔ ایسی خوبصورت شخصیات جو زندگیاں اتنی خوبصورت گزار کے گئیں، ان کی زندگیوں کو سننا پڑھنا، ان سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ دل کے اندر یہ جذبات اٹھان اور لگن ہو کہ میں بھی ان اداؤں کو اپناؤں گا جو ادائیں تھیں خوبصورت، ان نیک لوگوں اور نیک ہستیوں کی ادائیں تھیں کہ میرا اللہ پھر اپنی محبتیں اپنے بندوں کے نشاور فرماتے ہیں۔ کیسی ادائیں تھیں؟ کاش میں اور آپ بھی اللہ کے دین کی عظمت کو اس انداز سے پہچاننے والے بن گئے جو پہچان تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان۔ جا رہے تھے، غلام تھا، کبھی خود سوار ہو جاتے تھے، کبھی مہار پکڑ کے چلنے لگتے تھے، سامنے بستی تھی، جوتا اٹھایا جو رکھا ہوا تھا، یا امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے؟ 22.5 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا بادشاہ اور یوں مہار پکڑی ہوئی ہے اور جوتا اس انداز سے اٹھایا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے بتاتا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہمارا کوئی معیار نہیں تھا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، معیار بنا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے بنا ہے، ہمیں عزتیں ملی ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے ملی ہیں۔ دین داری کو اپناتے رہو گے، عزتیں قائم رہیں گی۔ جس دن اسلام کو چھوڑ دو گے، اوروں کی نقالی میں لگ جاؤ گے، ذلتیں تو ملتی رہیں گی، عزت تمہیں کبھی میسر نہیں آئے گی۔ الہ العالمین ہمیں دین اسلام کی جانب لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عظمتیں ایسی ملتی ہیں، دینداری جتنی معیاری ہوتی ہے نا، اتنی ہی تواضع اور عاجزی بھی معیاری ہوتی ہے۔ آپ روپیہ پیسہ کیا آتا ہے، اس کی گردن سے سریعہ جاتا ہی نہیں ہے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، ڈیرا مل جائے، پہچانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنا بڑا حکمران، عاجزی کتنی تھی، صدقے کے اونٹ کو اس طرح کی گرمی میں مالش کر رہے ہیں، آنے والا آیا
امیر المومنین کسی غلام کو کہتے تھے. فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ هُوَ أَعْبُدُ مِنِّي، اس دور میں عمر سے بڑا غلام کون ہے؟ حسرت تو ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ دن رات گزرے تھے، دنیا سے جائیں بھی تو ان کی رفاقت مل جائے. ایک سائڈ پہ ابو بکر کی قبر تھی، سائڈ پہ جگہ خالی تھی، خواہش تھی. سوچا کیا کروں، بلایا، پیغام بھیجا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہنا، درخواست کرنا. عمر کی یہ خواہش ہے، زندگی بھی اکٹھے گزری تھی، دنیا سے اگر عمر رخصت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں عمر کو جگہ مل جائے. پیغام لینے والا پہنچا، سلام کا پیغام دیا. امی عائشہ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچی تھی لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں. ہنسی خوشی پیغام رسا واپس پہنچا. بہت خوشی کی بات ہے، اجازت مل گئی. کہا رکیے، نہیں ممکن ہے سوچا ہو وقت کے خلیفہ کا پیغام ہے. حاجزی اور تواضع اور خیال کس درجے کا. عمر دنیا سے رخصت ہو جائے، نہلا دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، میری چارپائی کو اٹھانا، حجرہ عائشہ کے سامنے لے جانا، سلام کہنا. عمر سلام کہتا ہے، اجازت مانگتا ہے. زندگی نبی کے ساتھ گزری تھی، آج ان کے پہلو میں دفنا دیا جائے. تب اجازت دے تو عمر کو دفنا دینا، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، نہیں تو قبرستان میں جہاں جگہ ملے عمر کو دفنا دینا. یہ عاجزی جب زندگی میں ہوتی ہے. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جتنا اپنے آپ کو آپ گراؤ گے اتنا میرا اللہ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا. آگے بڑھو، محبتیں بانٹو، انا میں نہ رہو، نفرتوں کو مٹاؤ، تعصب کو مٹاؤ. آپ آپس میں اپنی دوریوں کو مٹاتے ہو، اللہ دوریاں اس انداز سے آپ کے اور اس کے درمیان مٹاتا ہے، آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. آگے بڑھتے ہو، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو، نفرتیں مٹاتے ہو، ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں. معافی کا، گناہوں سے معافی کا اعلان میرا اللہ پہلے ہی فرما دیتا ہے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی ایسی سوچ اور ایسی فکر نصیب فرمائے. طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو دیکھا، انی اعلم انک حجر، مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، پتھر نفع و نقصان کسی بھی انداز سے حیثیت نہیں رکھتے. بیت اللہ میں پڑا ہوا پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. چیڈ آئے کہ کسی جگہ پہ پڑا ہو، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اتنا عظیم پتھر بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع و نقصان کی مالک اگر ذات ہے اللہ کی ذات ہے. فرمایا مجھے پتا تو پتھر ہے، تجھے بوسہ میں دیتا ہوں. تجھے بوسہ دے کے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عمر میں نہ دیکھا ہوتا تو یہ عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. مسجد میں کھڑے تھے، شور جس طرح بعض دفعہ ہماری مساجد میں ہوتے ہیں، یا تو محلہ ماشاءاللہ ماحول کافی بہتر ہے، اللہ ادب نصیب فرمائے. شور کر رہے تھے، یہ کون ہے، ان کو لاؤ میرے پاس. دونوں کو لایا گیا. میں نہیں انتما، کہاں سے آئے ہو؟ من اہل طائف، طائف سے آئے ہیں. لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ. اگر تم یہاں مدینہ کے ہوتے تو طبیعت ایسے صاف ہوتی، تمہیں پتہ چل جاتا اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کے آواز بلند کرتے ہو. یہ اللہ کا گھر ہے، ڈیرے کا احترام کرتے ہو، عدالت کا کرتے ہو. اللہ کے گھر کا سب سے زیادہ احترام ہے. یہاں آؤ، جس کے لیے آئے ہو عبادت میں لگ جاؤ. بہت سارا وقت ہے باہر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے. الہ العالمین یہ خوبصورت ادائیں زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. زندگی میں عظمتیں لینے کے لیے بہت بڑی نعمت جو انسان کو میسر ہوتی ہے والدین ہوتے ہیں. باپ کا راضی ہونا اللہ کی رضا کی نشاندہی ہوتا ہے. والد ناراض ہے اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا. والدہ تو والدہ ہوتی ہے، دعا کرے جن کے پاس موجود ہے الہ العالمین سیرت صحابہ کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی گھر سے نکلتے تھے سلام کہتے تھے، ماں تجھ پہ سلام ہو، بچپن میں کس انداز سے تو نے مجھے شفقت سے پالا. ماں دعا دیتی ہے اللہ تجھے بھی رحمتوں سے نوازے، بڑھاپے میں تو نے خیال رکھا ہے، اپنی والدہ کا خیال رکھا ہے. الہ العالمین ہمیں ایسے ہی دعائیں دینے اور دعائیں لینے والا بنائے. ہماری اس مسجد کے خطیب اور محسن فضیلت الشیخ سلیم رؤوف صاحب حفظہ اللہ، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی، دیگر جتنے بھی احباب جا چکے ہیں، ہم مل کے دعا کرتے ہیں نہ جانے کس کی آمین میرا اللہ قبول فرما لے اور بہانہ بن جائے. الہ العالمین جانے والوں کی مغفرت فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم خود اعلان سنتے سنتے زندگی گزر گئی، آج فلاں کی باری ہے، زندگی گزر گئی میت کو کندھا دیتے ہوئے، زندگی گزر گئی جنازے پڑھتے ہوئے دفناتے ہوئے، بس 2-4 لمحوں کی بات ہوتی ہے، آتے اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، کبھی خبر نہیں ہوگی کہ باری آ جائے گی. الہ العالمین ہمیں حقیقی فکر نصیب فرما، فکر کا ایسا معیار ہو جو معیار تھا نبی کے خیالوں کا معیار تھا. عثمان رضی اللہ تعالی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی. یا اللہ ہمیں بھی رونے والا بنا، گڑ گڑانے والا بنا، پکی اور سچی توبہ کرنے والا بنا، ان راہوں پہ چلنے والا بنا جن سے تو راضی ہو جاتا ہے، جو راہیں ہمیں پہنچاتی ہیں تیرے گھر جنت تک پہنچاتی ہیں. الہ العالمین پریشان جو ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما. ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کامل عاجل شفا عطا فرما، جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما. دل کا درد میرے مالک ویسے ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، اگر یہ درد بھی ختم ہو جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایمان ہی جاتا رہا. یا اللہ غزہ میں، فلسطین میں، جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما اور ان کی محبت میں ایمان کو زندہ دیکھنے اور دکھانے میں جو ہم کر سکتے ہیں، آواز اٹھانے میں، احتجاج کرنے میں اور نفرت دکھانے میں، یا اللہ ہمیں ہر ممکن غیرت ایمانی نصیب فرما. ہم محبت کا اظہار کرتے رہے، کفر سے، ظالموں سے نفرت کا اظہار کرتے رہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے درد دل کے ساتھ دعائیں کرتے رہے. یا اللہ ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو معمور ہیں ان کے کاروبار مال و جان میں برکت عطا فرما، انہیں حقیقی محافظ بنا، ملک پاکستان کو حقیقت میں اسلام کا علامہ. زندگی کی لاکھ ضروریات ہیں، یا اللہ تو ہی پوری فرما. اپنا محتاج بنا، دنیا کی محتاجگی سے بچا، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی، عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت، اپنے دیدار کا مستحق بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.